بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے کو فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ کیوں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے معمول کے مطابق آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 30ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیں، للمؤمنین ایمان والے مردوں سے مخاطب ہو کر، یغضوا نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں، ویحفظوا اور حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ ازکی لہم ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، ان اللہ بلا شبہ رب کائنات خبیر جانتے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، بما یصنعون جو کچھ یہ کریں گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، آپ مسلمان مردوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور لوگ جو کچھ کریں رب کائنات سب سے خبردار ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں قدر تفصیل سے کام لیا، اور ابتدا ایک بڑے پیارے اور بڑے میٹھے جملے سے کی۔ بڑی حلاوت اور مٹھاس ہے اس جملے میں۔ فرماتے ہیں، ھذا امر من اللہ لعبادہ المؤمنین ان یغضوا من ابصارہم عما حرم علیہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے حکم ہے کہ جن چیزوں کو رب کائنات نے ان پر حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی نگاہوں کو بچائیں۔ اور اگلی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ان چیزوں کو دیکھیں جن کی طرف دیکھنا ان کے لیے جائز ہے، حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچائیں، اور اگر بلا ارادہ کسی حرام چیز پر نظر پڑ جائے تو فوری طور پر اپنی نظر کو تیزی سے پھیر لیں۔ اس کے بعد احادیث کا ایک طویل سلسلہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2159ویں حدیث ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جانے کے حوالے سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا لو۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نظر پر نظر مت جماؤ، اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے جو قصداً
جو نظر ڈالی جائے وہ معاف نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں 2149 ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے 6229، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کام کاج کے لیے بیٹھتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ پوچھا گیا جی وہ حق کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو۔ تیسرا یہ کہ سلام کا جواب دو۔ چوتھا یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دو، اور پانچواں یہ ہے کہ بری باتوں سے لوگوں کو روکو۔ پھر ایک اور روایت جو کہ امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کر آئے 8018، اس کی سند پر کلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے 6474، فرمایا جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے فرمان کے مطابق محفوظ رکھے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے امام عبیدہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ جس چیز کا نتیجہ اللہ کی نافرمانی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، تو چونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اپنی شرمگاہ کو بچانے کے لیے نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے، اور نظر بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے بدکاری سے بچنا ہے تو اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ برائیوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4070ویں حدیث ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ما سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حرام چیزوں کو انسان نہ دیکھے تو دل پاک ہوتا ہے، دین صاف ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی نگاہیں حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے، اللہ ان کی نگاہوں میں نور بھر دیتے ہیں اور ان کے دل بھی نورانی ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مفہوم اس کا بالکل درست ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی نگاہ کسی عورت کی خوبصورتی پر پڑے تو وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایسی عبادت عطا فرمائیں گے جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ پھر امام طبرانی اپنے معجم الکبیر میں ایک روایت لے کر آئے جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا، اگرچہ سند اس کی ضعیف ہے لیکن چونکہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ رکھنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے منہ سیدھے رکھو، یا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں تبدیل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے معجم الکبیر امام طبرانی کی اس میں ایک اور روایت ہے 10363 کہ نظر شیطانی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ روک لے اللہ اس کے دل میں ایسی روشنی پیدا کر دیتے ہیں جس سے اسے لطف آتا ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6243ویں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے ذمے اس کا زنا ہے جسے وہ لا محالہ پائے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش، تمنا اور آرزو کرتا ہے،
اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر سلف لڑکوں کو گھورنے سے منع کرتے تھے، اور اکثر ائمہ نے بھی اس بارے میں سختی کی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے اس کو حرام اور بعض اہل علم نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو کہ ابو نعیم الحلیہ میں لے کر آئے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل فرمایا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے رکی رہی، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دے اگرچہ اس میں سے ایک مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو نکلا ہو۔ چونکہ فضائل کی زیادہ تر روایات سندن ضعیف ہوتی ہیں، اس لیے یہ روایت بھی اگرچہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، لیکن ترغیباً اس روایت کو لینے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ خواہش تو یہ تھی کہ ہم اس آیت مبارکہ کو مکمل کرتے، لیکن ہمیشہ کی طرح وقت کی قلت آڑے آ گئی، اس لیے آج ہم اپنے سبق کو تفسیر ابن کثیر تک محدود رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔